نگراں وفاقی وزراء میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایت پہ ہم نے ایک ڈرائیو سٹارٹ کی تھی آل اوور پاکستان اس میس کے خلاف جو ایک پورے پاکستان میں برپا کیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہماری اکنامک کنڈیشن تھی وہ دن بدن بلیڈ کرتی جا رہی تھی، اور اس کی حالت جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ آئی سی یو میں تھی۔ تو اس کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی میں پورے ایک مہینے کی بعد میں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر لیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے، ایک مہینے کی جو کارکردگی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارا ملک بلیڈ کر رہا تھا، اور بری طریقے سے بلیڈ کر رہا تھا، اور ہمارے ہاں افغان ٹریڈ کے نام پر جو ٹریڈ کم اور اسمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا رہا ہے اور بہتر کیا گیا ہے۔ پھر ہمارے ہاں شوگر جو تھا وہ اس کی جو اسمگلنگ جس طریقے سے ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کیا گیا ہے، کلب کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ ٹریکرز ہوں گے اور ہر بوری پہ ہوگا کہ کہاں سے نکلا، کس شوگر مل سے نکلا اور کہاں تک اس نے جانا ہے۔ پھر ہماری جو فوڈ اتھارٹی ہے، فوڈ سیکورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کی جو منسٹری ہے، ان کے ساتھ ہم نے تمام پروونسز کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا کہ ہمارے پروونسز کی ضروریات کیا ہیں فوڈ کے حوالے سے پر منتھ کی، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے وہ جتنے بھی ہمارے انٹر پروونشل بارڈرز ہیں اس کو بھی ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو اینٹی اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں۔ وہ بلوچستان میں انیشلی، دین کے پی اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں۔ ان چیک پوسٹوں میں فرنٹیئر کور، بلوچستان کے پی جو بھی پروونشل پولیس ہے، اور اس کے بعد کسٹمز ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سب کے سب ایک جوائنٹ چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، جو جائز کام کر رہے ہیں، جو لیگل کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، ان کو یہ اسٹرینتھ دینی ہے، اور آپ کی توسط سے، آپ کی مدد سے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ پاکستان میں جو لیگل کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر ونڈو آف اپرچونٹیز جو ہیں وہ اور بڑھیں گی۔ جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی، اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ جو ابھی تک ہماری جو کارروائیاں ہوئی ایک مہینے کی، وہ میں آپ کے ساتھ فگرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بعد میں ہم آپ کو کاپیز بھی دے دیں گے۔ اب تک ہم نے جو ویٹ کی جو اسمگلنگ روکی ہے اور جو ہورڈنگز میں ہم نے چھاپے مارے ہیں، وہ تقریباً 2200 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ اسی طرح 8000 میٹرک ٹن جو ہے وہ شوگر وہ برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یوریا کی تقریباً 4300 میٹرک ٹن کے قریب برآمد کی گئی ہے۔ اور جو پی او ایل کی اسمگلنگ تھی، پی او ایل کی اسمگلنگ اس حد تک اس معاشرے میں سرایت کر گئی تھی کہ وہ آ کے ہمارے جو کیپٹل کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں تک پہنچ گئی تھی، اور وداؤٹ اینی چیک وہ کس طریقے سے آ رہی تھی اور کیا تھا۔ اس میں ایک بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو اس میں کارروائیاں کی، حالانکہ وہ ہم نے پہلے اناؤنس بھی کیا، وہ اس سے بھی ذرا کرٹیل ہو گیا۔ وہ تقریباً 10,195 لیٹر پی او ایل کی جو مقدار ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ اب ہم نے اوگرا کے ساتھ مل کے ایک میکنزم بنایا ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی پیٹرول پمپس ہوں گے جو ہمارے بارڈرنگ ڈسٹرکٹس، بارڈرنگ پروونس میں قریب ہوں گے، سندھ اور پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، وہ ریگولرلی ان پیٹرول پمپس کا جو مقدار ہے اس میں وہ چھاپے ماریں گے، ان کو وہ چیک کریں گے۔ جو پیٹرول پمپ کسی اس طرح کی پریکٹس میں پکڑا گیا، کوئی انہوں نے سب سٹینڈرڈ آئل بیچنے کی کوشش کی، مکس کرنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو حوالہ ہنڈی کے حوالے سے تھا، کیونکہ ڈالر کی بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہ کچھ میئرز کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر جو ہے وہ بہت حد تک نیچے آیا ہے۔ ہماری قیمت ہے ہم اس تک جائیں، اس تک پہنچیں، جو نزدیک ہے، اب اس سے دور نہیں ہے۔ جو مارکیٹ فورس ہے وہ مارکیٹ فورس خود سے ایک کریٹڈ فورس ہے جو ڈالر کی پرائس فکس کرتی ہے، اور ڈالر کو یہ جو انلیگل پریکٹسز ہوتے ہیں اس سے یہ ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ ڈالر سارا ڈرین ہو رہا تھا،
اس کے خلاف ایک بہت بڑا ڈرائیو شروع کی گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ایکسچینج کمپنیز تھیں اس میں اے بی سی کیٹیگریز میں سی کیٹیگریز کے جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے, اور اے اور بی کیٹیگریز پہ بھی بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے. جو اس طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ڈالر کی اسمگلنگ میں, ان کے خلاف بھی سختی سے پیش آیا جائے گا. اس میں جو ہمیں ابھی تک ہوا ہے اس میں ہم نے 168 FIRs جو ہیں وہ درج کر چکے ہیں ہم, اور کورٹ آف لا میں ہم ان کو پیش کریں گے جو لوگ یہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یا ڈالر کی اسمگلنگ میں انوالو تھے. اس میں جو 658 ملین روپیز کی برآمدگی بھی گراؤنڈ پہ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری پھر ایک اور ڈرائیو تھی جو اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے تھی. آپ کو پتا ہے کہ نارکوٹکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. دو کہ ہم پاپی فری ہیں, ہمارے ہاں خود کچھ بھی کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا, لیکن کیونکہ اس کی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ پھیلتا جا رہا تھا اور یہ آ رہا تھا اور ملکوں سے, اور ہمارا ینگسٹر, ہمارے نوجوان کالجز یونیورسٹیز میں اور ڈفرینٹ اس میں بہت زیادہ منشیات جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے. اور اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے تقریباً 43 میٹرک ٹن منشیات جو ہے وہ ابھی تک پکڑ لیے. 252 جو ہے مقدمات درج کر لیے گئے. اور آپ کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ نارکوٹکس میں ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو کنوکشن ہے وہ تقریباً 80% پلس ہے, اور یہ کسی اور کرائم میں نہیں ہے. دس از اے پازیٹیو سائن کہ کورٹس جو ہیں ہمارے, وہ جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کنوکشن بہت ہائی ریٹ پہ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم سینٹرز بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, بلوچستان گورنمنٹ, سندھ میں آلریڈی چل رہے ہیں جو اینٹی نارکوٹکس سینٹرز ہوں گے, جس میں جو بچے, نوجوان, ینگسٹرز, بوڑھے جو اس میں انوالو ہو گئے ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے کی جو ایک کارکردگی تھی اس ڈرائیو کے حوالے سے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ناؤ آئی ایم اوپن فار دا کوسچنز. یہ سمر ٹی وی سے قمر پلیز. سر یہ بتائیے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف جامعہ کارروائیاں جو ہیں وہ کرنے کی خاص طور پہ اسلام آباد میں بات کی, ان کی کیا تعداد ہے اور اس پالیسی میں کیا چینج آیا ہے؟ کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے جتنے بھی لوگ جن کے ویزا ختم ہو رہا ہے ان کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بارڈر کراس کرایا جائے گا. اس کے لیے کہ افغان گورنمنٹ سے بات کی گئی ہے. دیکھیے, میں آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل اس پر میں نے پھر پریس کانفرنس کر رہی ہے جو اس طرح کے ایشو ریلیٹڈ ہے ہماری, کیونکہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد میں پورے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اگر اینٹی اسمگلنگ, ڈالر کی اسمگلنگ, آئل کی اسمگلنگ, ویٹ کی, اور اس پہ رہیں, ہورڈنگز پہ رہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اعزاز پلیز. اچھا سرفراز صاحب, یہ ڈیٹا آپ نے تینوں چیزوں کا بتایا, تیل کا بھی بتایا, گندم کا بھی بتایا اور یوریا کا بھی بتایا. یہ بتائیے کہ ان میں کتنے اریسٹ کتنی ہیں, اور یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی بڑے مافیاز انوالو ہیں, تو بڑے بڑے نام ہیں. کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے 6 وزراء کے نام لیے جاتے رہے ہیں جو پرانی ڈسپنسیشن میں تھے, تو کچھ وہ شیئر کریں. دیکھیے, ایک تو ہمارا فوکس شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نہ کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے, بیکاز ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہے, لمیٹڈ سا مینڈیٹ ہے, تو ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے. یہ روزمرہ کی جو چیزیں ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیزیں خراب تھیں اگر ان کو ہم اس لمیٹڈ سے ٹائم میں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ٹھیک کر لیں اور تو وہ مناسب ہوگا. اور پھر جہاں تک رہی بات, اگر کوئی اس طرح کی انلیگل پریکٹسز میں, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو, انفلوئنشل ہو, کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لو لاسٹ ہے یا ہمارا اس کے لیے کوئی سافٹنس ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم تحقیقات ہمارے بلوچستان کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا, چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے, ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے. سارا زمان پلیز. Thank you, sir. It's very common knowledge, or at least it's commonly accused in Pakistan, that security agencies, and particularly those that are serving on the border, a lot of the smuggling happens under their nose, or sometimes they're even involved in that.
Is there any effort on that front? جی جو سیکورٹی فورسز کے وہاں پر چیک پوسٹ اور وہ ہیں اس کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ کیے اور یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے 100% درست ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں اسٹریٹ اوے کہ نہیں جی ان کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے. یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی اور اس میں جو بھی لوگ تھے کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کا کیونکہ طریقہ کار وہ پبلک ہوتا نہیں ہے تو اس لیے ہمارے نالج بھی نہیں آتا ہے. لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ویکنیسز ہیں ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. سردار حمید نیوز سر یہ بتائیے گا کہ مسکو میں جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں انڈین لا کی انوالومنٹ سامنے آئی ہے اس کی تحقیقات کہاں پر ہوئی ہے کیا آپ نے دیکھے میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور اس کو میڈیا میں جس طرح کہا گیا لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس واقعے کی ہم تحقیقات کریں. اس سے پہلے بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں بڑی کلنگز ہوئی ہیں میس کلنگز ہوئی ہیں جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے. اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. جب اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے اس کے سمپتھائزر کون تھے اور یہ کہاں سے ٹارگٹ سلیکٹ کیا گیا وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہاں ایک بات ضرور میں مستونگ کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں امپیچمنٹ کی جو پالیسی ہے اس نے پاکستان کو اسٹیٹ کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے. یہ وائلنس کا جو رائٹ ہے وائلنس کی جو مونوپلی ہے وہ اسٹیٹ کے پاس رہے گی. وہ وائلنس کی مونوپلی جو ہے وہ کسی اور کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیا جائے گا. وہ چاہے کسی قسم کا وائلنس ہو. وہ وائلنس کا کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیبلٹی ہے ان کی کیپیسٹی ہے. ہم نے یہ جنگ دہشت گردی کی ہمارے فورسز نے بڑی قربانی دے کر بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑی ہے اور اب بھی مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے جو ٹیررسٹ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. صرف کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس لڑائی کو قومی لڑائی سمجھ کے لڑا نہیں جاتا ہے. ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہے سوسائٹی میں اس لڑائی کو لے کے. وہ ڈیوائیڈ ختم کرنا ہے اور اس میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے کہ یہ جو ایتھنک بنیادوں پر وائلنس ہے مذہب کے نام پر جس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بنیاد پر وائلنس ہے. وائلنس جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہے وہ صرف اسٹیٹ نے ایکسرسائز کرنی ہے کسی اور نے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے اور یہ ہمارا کنسنسس ہے. اس پر زیرو ٹالرنس ہے اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو واضح کمی نظر آئے گی. دیکھیں جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس ایفرٹ کے نتیجے میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دھماکے کر کے ہم معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر کے اسٹیٹ آف پاکستان کو بیک فٹ پہ لے جائیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم بیک فٹ پہ جانے والے نہیں ہیں. ہم فرنٹ فٹ پہ آئیں گے. وی ول فائٹ ود یو اور ہم اس ریزالو کے ساتھ فائٹ کریں گے کہ ایک بھی دہشت گرد اس ملک میں نہیں ہوگا اور اس ملک میں ہم اپنی مرضی سے جیئیں گے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی مرضی سے ہم جیئیں گے. بندوق کے زور پہ اگر اپنا کوئی ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم مسلط کرنے نہیں دیں گے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریویل کرے گا کوئی اور چیز پریویل نہیں کرے گی. یہاں پر جاوید حسین دنیا سے سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اچیومنٹس بتائی ہیں یہ پینٹس ہیں بالکل معمولی سے. کوئی بڑی اچیومنٹ آپ کی ہے اسمگلنگ کے حوالے سے جو ہوڈنگ ہو رہی تھی چھوٹی موٹی ہوڈنگ جو ہے اگر کوئی بڑا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو کیا ہے وہ کون سا ایسا ٹارگیٹ تھا اور یہ جو ہوڈنگ منی تھی اس کی یوٹیلائزیشن کہاں ہو رہی تھی اور بڑی جو مچھلیاں ہیں اس پہ کب ہاتھ ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ ایک سنرجی کے ساتھ ایک ایکسرسائز شروع کی اور آپ اس کو پینٹ کہیں چلیں ہم اس کو پینٹ ہی کہہ لیتے ہیں. ایٹ لیسٹ پینٹ تو آیا نا آپ کے پاس. کوئی ایک اس طرح کا وہ تھا کہ کم سے کم اسٹیٹ کا یہ ریزالو یا گورنمنٹ کا یہ ریزالو تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کو انکریج نہیں کریں گے نہ صرف ڈسکریج کریں گے بلکہ کسی بھی لیول پہ جانا پڑا جائیں گے. میرے حساب سے یہ پینٹس نہیں ہے اور آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. آپ آزاد ہیں اپنی رائے قائم کرنے میں. میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے یہ ایک ٹرافی ہے کہ ہم اتنے بڑے ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں
اور ایک سنرجی کے ساتھ جا رہے ہیں, تمام لوگ مل کے جا رہے ہیں کہ جو اس ملک کو بلیڈ کرا رہا تھا. تو اس میں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے, پہلے جہاں تک آپ نے ماضی کی بات کی, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہمارا اس سے کوئی, میرے ٹائم کا اگر آپ سے سوال ہے تو میں ضرور اس کو جواب دوں گا. میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ظاہر ہے ماضی والوں نے اپنے لیے ایفرٹس کی ہوں گی, کوئی نہ کوئی ایفرٹ چل رہی ہوگی, ادروائز تو شاید اس سے بھی زیادہ میس کریٹ ہو جاتا. جہاں تک رہی بات الیکشن میں سیکورٹی کی, وہ ہماری ذمہ داری ہے. جو سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ آج بھی سیکرٹری داخلہ نے میٹنگ کی ہے, ہم ان کے ساتھ اور میٹنگز کریں گے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی, جہاں ہماری لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوگی, وہ ان سے ریکویسٹ کی جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ پوری ہوگی. اچانک یہ لہر کیسے دوبارہ ہوئی, اور خاص طور پر وزیر داخلہ کے اپنے صوبے کے اندر, آپ کو تو کوئی میسج نہیں, یہ کوئی پرسنل میسج تو نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جب اسٹیٹ آف پاکستان نے, میری اسسمنٹ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہارڈن اسٹیٹ ہوں گے, وہ ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا, تو ریئیکشن آنا تھا. اور جب ہم ان کے خلاف ایک مکمل کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایکشن جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں, یہ ٹیررزم کی جو لڑائی ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی لڑائی ہے, اور اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے کہ ان کے پاس سوسائڈ بومبنگ کے علاوہ اور ہے کیا. اور ان کا یہ جو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں, دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اور جو ٹیررسٹ ہیں دے ہیو ٹو اسٹرائک آن 1 inch. تو وہ جو ٹائم کی اپرچونٹی ہے یا اس کی اپرچونٹی ہے وہ ان کے پاس رہتی ہے. تو یہ ایک ٹیررزم کی جنگ ہے, مشکل لڑائی ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. ہم یہ جنگ لڑیں گے اور فرنٹ پہ آ کے لڑیں گے. اسلام آباد کے اندر میں سولنگی صاحب سے بھی چند دن قبل, آپ پاکستان میں موجود نہیں تھے, سینئر جرنلسٹ بیٹھے میں آزاد سید عمر چیمہ, ان کے ساتھ جو گینگ تھا جنہوں نے موبائل سنیچ کیا, اس کے بعد جو سابق ایئر چیف مارشل تھے ان کے سیکورٹی گارڈ کو جنہوں نے گولیاں ماری, اس کے بعد ہمارے عزیز تھے ان سے موبائل وغیرہ سنیچ ہوا, پھر طلعت حسین ہے ان کے بیٹے کے ساتھ جو واردات ہوئی, ان کو ہم نے ترنول کے اندر آئی فون کو آپ کو پتہ ایکسیس ہوتی ہے آنر کے پاس, انہوں نے ہم نے پولیس کو اس گھر تک پہنچایا, گھر کے گیٹ تک پہنچایا کہ یہ اندر آئی فون ہے. پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, انہوں نے کارروائی نہیں کی. آپ کے اسٹاف کے ساتھ میں نے رابطہ کیا, ان کو FIR کی کاپی بھیجی, ان کی طرف سے بھی کوئی ریسپانس نہیں آیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دن دیہاڑے سر اس طرح کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چوری ہو رہی ہیں, اس پر کیا کریں. دوسرا یہ کہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ کو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں کافی غصہ دیکھا گیا ہے. تو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ایک سوال, پہلا سوال زیادہ بہتر. تمام تر کیسز میں ایک ہی طریقہ واردات ہے, جو افغان, جو کہ ہمیں لوگوں نے بتایا کہ افغان بوائز آتے ہیں, موبائل چھینتے چلے جاتے ہیں, 22-20 روزانہ چوری ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں جب یہاں آئے ہیں تو ان کے بعد سے کرائم میں جو ہے ایک اضافہ دیکھا گیا, اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں جتنی ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر ان کی پریزنس بڑی تعداد میں موجود تھی. ان کے خلاف ایک مکمل ڈرائیو سٹارٹ کر لی گئی ہے. اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہم نے ان کو ڈائریکشنز دیے ہیں کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. جو واقعات آپ نے بتائے ہیں ان میں سے کئیوں کے وہ ابھی ہم ڈسکلوز کریں گے پھر کسی اور میٹنگ میں یا آپ کے ساتھ پرسنل میں, کہ ہم نے کئی لوگ پکڑے ہیں ان میں سے, اور کچھ جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل بات دیں. اور یہ میاں صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. دیکھیں, میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, یہ انکریجنگ ہے. اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے محترم دوستوں میں سے ہیں,
उनको ये हक है जो भी कहे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैंने उस प्रोग्राम में भी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिनसे उनकी दिल आज़ारी हो। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। अगर उनको जेल जाने का खौफ होता तो वो बेटी समेत, जब उनका बदतरीन मुखालिफ इधर वज़ीर आज़म था तो वो उस वक्त भी आ गए थे। तो कानून जो है वो कानून के मुताबिक देखेंगे, किसी भी शहरी को हम कानून के मुताबिक ही ट्रीट करें। निगरां वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि हम माजी में नहीं पढ़ना चाहते, माजी में जो लोग थे उन्होंने कोशिशें की होंगी, इलेक्शन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दुश्मन सुन ले, हम पसपा होने वाले नहीं, पाकिस्तान में हर काम आईन और कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करने जा रहे हैं तो रिएक्शन तो होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। निगरां वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मस्तूम धमाके की तहकीकात जारी हैं, अब तक शवाहिद के मुताबिक रॉ मुलव्विस है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फौज का एहतसाब न सिर्फ यहां देखा बल्कि 9 मई के वाकयात में भी देखा। जो लोग स्मगलिंग में मुलव्विस हुए वो जेलों में भी जाएंगे। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गुज़श्ता 1 माह में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। अफगान ट्रांजिट के नाम पर जो स्मगलिंग हो रही थी उस पर इक़दामात किए। हमारी मौशी सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा कि अफगान ट्रेड के नाम पर ट्रेड कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, शुगर की स्मगलिंग हो रही थी जिसे रोकने के लिए इक़दामात किए गए। निगरां वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमती इदारे ज्वाइंट चेक पोस्ट पर मौजूद होते हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर जमानत की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसले में कहा ट्रायल कोर्ट 9 जमानत की दरख्वास्तों को दोबारा सुने। 6 जमानतें सेशन अदालत और 3 जमानतें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खारिज की थीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिए। जज अबुल हसनात ने कहा गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं। अदालत पेशी के हवाले से सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। सुपरिंटेंडेंट अडयाला 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करें। आईएमएफ के मुतालबे पर निगरां हुकूमत गैस महंगी करने पर मजबूर। जराये के मुताबिक आईएमएफ ने गैस के रेट 45% बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है। नवाज शरीफ ने आखिरकार पाकिस्तान वापसी का टिकट कटा ही लिया। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबुधाबी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उस दिन अबुधाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की बिजनेस क्लास की एडवांस बुकिंग करा ली है। नवाज शरीफ अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को महंगाई के खात्मे की वापसी करार दे दिया। मरियम नवाज पीडीएम हुकूमत के 16 माह की महंगाई का तूफान भूल गईं। पीडीएम दौर में सियासत नहीं, रियासत बचाने के दावे पर महंगाई की गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर घर पहुंच गए। रावलपिंडी शेख शाकिर 16 रोज कबल लापता थे। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक पिटीशन भी जेर समाअत थी और आज शेख शाकिर जो शेख रशीद अहमद के साथ लापता हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, आज 16 रोज के बाद अपने घर पहुंच के अहले खाना से अपने अजीजों कारी भाइयों से बच्चों से मिले हैं। शेख शाकिर जो हैं उस वक्त गिरफ्तार हुए जब वो शेख रशीद अहमद के हमरा थे। आज यूं ये पिटीशन की समाअत अगले हफ्ते होनी है लेकिन शेख शाकिर जो हैं वो 16 रोज के बाद अपने घर पहुंच गए, अहले खाना से मुलाकात की है उन्होंने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कहीं 7 तो कहीं 5 रोजा मुहिम के तहत बच्चों को पोलियो से हिफाजत के खतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।